علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ ہو گیا کعبے میں روشن نور حیدر ہو گیا، ہو گیا کعبے میں روشن نور حیدر ہو گیا، بت قدا ہوتا تھا جو اللہ کا گھر ہو گیا، گھر کا مالک آ گیا کعبہ خوشی سے کھل اٹھا، گھر کا مالک آ گیا کعبہ خوشی سے کھل اٹھا، مسکرایا اس قدر دیوار میں در ہو گیا، مسکرایا اس قدر دیوار میں در ہو گیا، سورما لے کر علم آتے رہے جاتے رہے، سورما لے کر علم آتے رہے جاتے رہے، آمد حیدر ہوئی اور فتح خیبر ہو گیا، ذوالفقار حیدری کے سامنے آنا تھا بس، ذوالفقار حیدری کے سامنے آنا تھا بس، ایک سے دو اور دو سے چار انتر ہو گیا، مالک کوثر کا بیٹا آج بھی موجود ہے، مالک کوثر کا بیٹا آج بھی موجود ہے، اور ابتر کہنے والا خود ہی ابتر ہو گیا۔ عزیزان محترم، میں سید نظر فاطمہ استقبال کرتی ہوں آپ تمام کا مولود کعبہ کی ولادت کے اس جشن میں۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ میں استقبال کرتی ہوں آپ کا خواہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر سے میں بے حد ممنون ہوں، مشکور ہوں آپ کی کہ آپ جو کہ ہر جشن کو اپنی ہستی سے چار چاند، اپنے بیان سے، اپنی تقریر سے چار چاند لگا دیتی ہیں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں خود شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی کہ اس قابل سمجھا مجھے کہ میں یہاں پر آ کر لب کشائی کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ تو خواہر زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، سب سے پہلے جیسے ہم نے کل بھی بیان کیا تھا کہ کیسے مولائے کائنات کی ہستی ہر کسی کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے، ایک بہترین انسپریشنل کیریکٹر ہے، آئیڈیل کیریکٹر ہے۔ تو ہم نے کل ایک بچی کا ویڈیو دیکھا تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یوتھس کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے کس طرح سے مولا ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے اور کس طرح سے لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو۔ یوں تو مولا علی کی لائف کا ہر پہلو بہت ہی دلچسپ، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے انسپریشن لیں، اور وہ انسپائرنگ ہے بھی۔ کچھ چیزوں نے مجھے بھی انسپائر کیا ہے، سب سے اول تو حق بولنا۔ ہم آج کے دور میں لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے کے، یعنی لوگوں کی خوشنودی کے لیے بس ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائے جا رہے ہیں، پر اس میں ہم کہیں حق کہنا ہی بھول جا رہے ہیں۔ اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو بی آن اے ٹرو پاث۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں خاموش کہاں رہنا ہے۔ یہ چیز میں نے مولا علی سے سیکھی ہے، یہ چیز مولا علی کی مجھے کافی انسپائر کی ہے کہ میں حق بولوں بنا کسی سے ڈرے، اور خاصی مجھے خاموش بھی رہنا ہے، کہ مجھے ایک لیول معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں، مجھے بس یہاں پہ چپ ہو جانا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیں گے خواہر اس پر آپ؟ بس صرف یہ کہنا ہے کہ پوری زندگی مولائے کائنات کی توحید کے لیے تھی، ہے نا۔ پوری زندگی انہوں نے توحید کے لیے جنگ کی۔ عبادت بھی وہ محراب عبادت میں جب کرتے تھے تو توحید کو بچانے کے لیے۔ یقین ایسا توحید پرست جو دین کی خدمت کے لیے نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا۔ پوری کائنات مل کر بھی اگر ان کی خدمات کو لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا۔ بالکل۔ اور دیکھیے مولائے کائنات کی ہستی کی جو کہا جائے کہ ایک پلس پوائنٹ جو ان کا تھا کہ آپ اگر عبادت میں آگے تھے تو کہیں سے بھی آپ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں تھے۔ بے شک آپ ایک بہترین والد کا کردار بھی نبھا رہے تھے، یہ نہیں کہ آپ صرف مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ایک بہترین شوہر کا کردار بھی نبھا رہے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ صرف اللہ 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 تسبیح پڑھ رہے تھے یا صرف جنگوں میں جا کے جہاد کر رہے تھے۔ ملتا ہے کہ آپ جناب سیدہ کا ہاتھ بھی کام میں بٹاتے تھے، آپ اپنا خود جو یہودی کے باغیچے میں جا کر مزدوری کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے۔ تو یہ مولائے کائنات ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ صرف عبادت دراصل زندگی نہیں ہے، جہاں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کے لیے ہم نے تم کو خلق کیا ہے، تو وہ صرف نماز اور روزہ کرنے کو نہیں کہا گیا۔ کلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک عمل مولائے کائنات کا
صرف اس لیے تھا کہ دین باقی رہ جائے, احکام الہی زندہ ہو جائے. ٹھیک, اگر مولا اس طرح سے اپنی زندگی بسر کر کے چلے گئے تو ہم جیسے لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کی ہر سانس کو خدمت دین کے لیے وقف کر دی جائے. اپنی اولاد خدمت دین کے لیے, اپنا شوہر خدمت دین کے لیے, خود ہماری ذاتی زندگی خدمت دین کے لیے. اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں, شوہر کی خدمت, بچوں کی تربیت, گھرانے کا جو کام کاج ہے, یہ سب کچھ خدمت دین ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ دین کی خدمت کا ایک حصہ ہے اگر اس کو سمجھنا چاہے ہمارا. جی, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے جشن کی طرف. اور جیسا کل ہم نے نقطہ جو چھوڑا تھا آخر میں, وہ یہ کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو مولائے کائنات کی فضیلتوں کو ضبط نہیں کر پائے اور خدا کی شان میں انہوں نے گستاخی کی اور مولائے کائنات کو رب تک کہہ دیا. توحید, جب ہم بات کرتے ہیں توحید کی, تو یہ عام طور پر چیپٹر جو ہے توحید کا یہ بہت ڈرائی سمجھا جاتا ہے. جی, مگر جب توحید کو بزبان امیر المؤمنین ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو وہ لطف آتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ غرق ہو جائے بس اسی میں. میں نے کچھ جملے مولائے کائنات کے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے بڑی مشقت کے ساتھ لکھے ہیں نہج البلاغہ کے. اور سب سے پہلے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 182 جس کا جملہ مولائے کائنات نے توحید کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا, کہتے ہیں لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکا, یعنی وہ پیدا نہیں کیا گیا کہ کوئی اس کی عزت میں اس کا شریک بن جائے. ولم یلد فیکون موروثا حالکا, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے کہ وہ پیدا کیا, اس نے پیدا کیا اس ڈر سے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا. کیا بات, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد مولا یہ عرض کرتے ہیں کہ نہ اس سے پہلے کوئی زمان تھا, نہ کوئی مکان تھا, اور نہ اس پر کوئی زیادتی طاری ہوتی تھی. اس کی خلقت کی گواہی میں, یہ بہت خوبصورت مجھے جملہ مولا کا لگا. مولا فرماتے ہیں کہ اس کی خلقت کی گواہی کے لیے آسمان کی وہ مخلوق ہی کافی ہے کہ جنہوں نے بنا کسی سہارے کے, بنا کسی ستون کے آسمان کو اٹھا رکھا ہے. کیا بات, اللہ کی وہ مخلوق کہ جنہوں نے آسمان کو اٹھا رکھا ہے, ستون نہیں ہے, کوئی پلر نہیں ہے, اس کے باوجود آسمان کو روک رکھا ہے. یہ اللہ کی خلقت ہے. اور اس کے بعد خطبہ نمبر 185 میں مولا عرض کرتے ہیں الحمدللہ الذی لا تدرکہ الشواہد ولا تحویہ المشاہد, تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ حواس جسے پا نہیں سکتے, حواس سینسز, 5 سینسز اسے پا نہیں سکتے, اور نہ مکان اسے گھیر سکتا ہے. کیا جملہ ہے سر, مکان میں جو آ جائے نا وہ محدود ہے, خدا نہیں, خدا لامحدود ہے. بے شک. میں ایک جملہ, تو مکان کس کے لیے ہے, بس میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں, اگر آپ سمجھ سکیں, میں بہت سخت یہاں پہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہوں بیان کرتے وقت بھی, کہ وہ خالق ایسا ہے نا کہ جس نے لامحدود خلق کیے ہیں. بے شک, بے شک. ہم جس کی ولادت کے لیے بیٹھے وہ محدود ذات ہے. کیا بات ہے, وہ محدود ذات ہے. کیا بات, لامحدود ذات ہے. کون سمجھ سکتا ہے ان کو. اہل بیت کی ذات محدود ذات ہے, لامحدود ذات ہے. وہ خالق لامحدود ہے. جب وہ لامحدود کا خالق ہے تو وہ خود کیا ہے, وہ خود کیسا لامحدود ہوگا. اور یہ فقط مولا ہی سمجھا سکتے تھے ہمیں. اور اس کے بعد مولا عرض کرتے ہیں کہ نہ آنکھیں اسے دیکھ سکتی ہیں, بے شک, نہ پردہ اسے چھپا سکتا ہے. کیا جملہ ہے مولا کے جملے نہج البلاغہ کے, نہ آنکھیں اسے دیکھ سکتی ہیں, نہ پردے چھپا, نہ پردہ اسے چھپا سکتا ہے. پھر مولا عرض کرتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے میں سچا ہے, وہ بندوں پہ ظلم کرنے سے ارفع ہے, اعلیٰ ہے. بعض مولا کے جملے نا شاعری فارم میں ہوتے ہیں, وہ اسے پڑھنے میں اور زیادہ لطف آتا ہے. اور پھر مولا نے خلقت کی بات کی اور چوٹی کی خلقت کی مثال لی. میں اس مثال کو نہیں بیان کرنا چاہتی ہوں, بس اتنا کہنا ہے کہ مولا عرض کرتے ہیں کبھی چوٹی کو دیکھا ہے, بہت چھوٹی چھوٹی سی ٹانگیں ہوتی ہیں, وہ جہاں چلتی ہے نا اس کے چلنے کے نشان کو بھی جاننے والا وہ رب ہے. اور وہ جب چلتی ہے تو اللہ اس کو ایسی قوت دے کر پیدا کرتا ہے کہ وہ کبھی گرتی نہیں ہے. اور جب گرتی ہے تو وہ خود پھر سے سنبھل جاتی ہے. اور اللہ کی خلقت پر جب بات کرتے ہیں مولا تو آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کبھی روح کو دیکھا ہے, ایک ساتھ 2 روح زندگی کرتی ہے, 2 روح سفر کرتی ہے. جب ایک ماں حاملہ ہوتی ہے اس کے ساتھ 2 روحیں ہوتی ہیں, درست ہے, 2 روحیں ہوتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک روح چلی جاتی ہے, ایک باقی رہ جاتی ہے.
یا کبھی بعض اوقات بچہ چلا جاتا ہے، ماں حیات رہ جاتی ہے، دو روحیں ایک ساتھ، ایک نکل گئی ایک باقی رہ گئی. ہائے کیا بات ہے. سائنس کہتی ہے کہ آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک روح کو ٹچ کرتے ہوئے دوسری روح چلی گئی، دوسری باقی کیسے رہ گئی. یہاں یہ کہنا ہے کہ آج تک انسان روح کو نہیں سمجھ سکا، روح کے خالق کو کیسے سمجھے گا. اور پھر اس کے بعد مولا کا بہت اچھا جملہ خطبہ نمبر 187 میں مولا نے عرض کیا، اوہام اسے پا نہیں سکتے، اوہام اسے پا نہیں سکتے، ہوش مندیاں اس کا تصور نہیں کر سکتی، حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہاتھ اسے چھو نہیں سکتے، شب و روز اسے پرانا نہیں کر سکتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شب و روز کیا جملہ ہے. اسے پرانا نہیں کر سکتے، تاریکی اور روشنی اس میں تغیر نہیں پیدا کر سکتے. یہ پروردگار عالم کی جو صفات مولا بیان کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ کلام کرتا ہے. اب یہ جملہ سنیں، جی وہ کلام کرتا ہے مگر زبان اور تالو کے سہارے کے بنا، وہ سنتا ہے مگر کان کے سوراخ کے بنا، اور وہ تلفظ کا محتاج نہیں ہے. جب وہ کسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ تلفظ کا محتاج نہیں ہوتا. وہ کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے حافظے کا محتاج نہیں ہے. وہ کسی چیز کو کرنے کے لیے اس کو عمل میں لانے کا محتاج نہیں ہے. وہ کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتی ہے. فقط وہ کن کہتا ہے اور وہ کن کی صدا سنائی دیتی ہے اور وہ فوراً وہ چیز عمل میں آ جاتی ہے. میں نے تفسیر قرآن میں پڑھا کہ یہ لفظ کن بھی نا ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا. اچھا، ورنہ اللہ کو اس کی بھی ضرورت وگرنہ اس کو کن کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور پھر کہا کہ وہ خدائے پاک و پاکیزہ جو دنیا کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا. اس کے لیے نہ وقت ہے، نہ مکان ہے، نہ ساعت ہے، نہ زمان ہے. وہ اس وقت بھی باقی رہنے والا ہے جب یہ ساعت و زمان ختم ہو جانے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سورہ حدید نے بڑھ کر کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا. وہ ایسا ظاہر ہے کہ سامنے ہو کر شہرک سے قریب ہو کر نظر نہیں آتا. وہ ایسا باطن ہے کہ چاروں طرف سے فقط اسی کا جلوہ نظر آتا ہے. یہ مولا کائنات کی توحید سمجھانے کا انداز ہے. اگر ہم نہج البلاغہ کو غور سے پڑھیں تو نہج البلاغہ میں ہمیں جو توحید مولا نے سمجھائی ہے وہ کوئی نہیں سمجھا سکتا. اور مولا یہ توحید فقط اس لیے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو میں بھی جس کی عبادت کرتا ہوں وہ میرا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے. بے شک بے شک بے شک. جملے ایک ایسا سرور طاری کرتے ہیں کہ جسے یہ کہا جائے کہ ہوش میں نہیں آنے دیتے انسان کو. خدا کے اندر آپ کو اس طرح سے مشغول کر دیتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں چاہتا ہے باہر آنے کو. آپ نے کہا اللہ کے کلام سے علی کو سمجھائیں تو ظاہر سی بات ہے قرآن کا سہارا لینا پڑے گا. قرآن مجید میں ہم جب جائیں گے سب سے پہلے ہمیں آیت ولایت نظر آئے گی، سورہ مائدہ آیت نمبر 55 جس میں پروردگار عالم نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. آیت شرع سورہ بقرہ آیت نمبر 207 یعنی 207 جس میں اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے جو سو جاتا ہے تو رب کی مرضی کو خرید لیتا ہے. یہ اللہ کی بیان کردے جملے ہیں. آیت بلغ ہم لے لے سورہ مائدہ آیت نمبر 67 جس میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ پہنچا دیں اس ولایت کو جو تم کو دی گئی ہے. یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں دی جا رہی ہے، نبی کو دی جا چکی ہے، پہلے سے ان کے پاس امانت بطور امانت موجود ہے، دی جا چکی ہے. وہ پہنچا دے جو تم کو پہلے سے دیا جا چکا ہے. اگر یہ نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. پھر اس کے بعد آیت اکمال نے ہمیں بتایا کہ انہی کی ولایت ہے. اللہ بتاتا ہے کہ یہ علی وہ ہیں کہ جن کی ولایت کے بنا دین کامل نہیں ہے. بے شک نہیں ہوتا ہے. خود نبی کی رسالت کے بعد بھی دین کامل نہیں ہوتا. جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو پھر کہا کہ بے شک تو کہا کہ یہ جو ہے اب دین کامل ہو گیا. آیت صادقین کنوا مع الصادقین، کنوا مع الصادقین. صادق اگر کسی کو دیکھنا ہے نا کہ یہ کیسے صادق ہیں وہ بہت آہستہ سے واقع مباہلہ کی طرف نظر کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. کوئی اور صادق اگر علی سے بڑا تھا تو وہ مباہلہ میں کیوں نہیں تھا؟ لے کے جاتے. یعنی یہ صادقین جس کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119 کہ ان کے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو صادقین کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ آپ جائیں مباہلہ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ صادقین کون ہیں. بے شک
ٹھیک ہے. اللہ نے کہا تھا صادقین کو جانا ہے, جھوٹوں پر لعنت کرنا ہے, ہاں جھوٹوں کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے, بددعا کے لیے وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد کہا خیر البریہ, آیت خیر البریہ سورہ بینہ کی آیت ہے جس میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو نیک عمل انجام دیتے ہیں وہ خیر البریہ ہے. جب ہم نے تفسیر دیکھا تو پتہ چلا کہ خیر البریہ علی کی ذات ہے, تنہا علی کے لیے, خدا کی قسم کوئی شامل نہیں ہے, کوئی بھی شامل نہیں ہے, حتیٰ فرد اہل بیت میں سے بھی کوئی شامل نہیں ہے. کیا کہنا ہے, تفسیر کریں آپ. آیت نجوہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 جی, جس میں نبی کریم سے نجوا کرنے کے سلسلے سے جو آیت آئی تھی, جو لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے, کان میں باتیں کرتے تھے. نجوا کرنا یعنی سرگوشی کرنا, کانوں میں بات کرنا, اسی لیے مناجات کو نجوا سے بنایا گیا, یعنی مناجات یعنی اللہ سے سرگوشی کرنا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے منع کیا گیا تھا کہ نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا کہ دیکھا, اللہ نے جب یہ سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اب جو ہے وہ ہدیہ لگے گا. ٹھیک ہے, جس کو بھی نبی سے کان میں بات کرنی ہے وہ پہلے پیسے دے, کچھ رقم عطا کرے, اور اس کے بعد وہ بات کرے. سوائے علی کے اس پر کسی نے عمل نہیں کیا تھا. 10 بار 10 مرتبہ مولا نے ہدیہ دیا تھا, سوال پوچھا تھا اور جواب ملا تھا. وہ پوری 10 باتیں کتابوں میں موجود ہے کہ مولا نے کان میں نبی سے کیا پوچھا تھا اور اس کا کیا جواب دیا گیا تھا. یہ تنہا علی اس کے مالک ہیں اس آیت کے, اس میں کوئی شامل نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آیت اول الامر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یعنی اول الامر منکم. یہ اول الامر کون ہے؟ یہ یہی ہے. اس کے بعد آیت مودت لے لیں, آیت اہل الذکر لے لیں. جی, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم ان سے پوچھو جو نہیں جانتے, جو اہل ذکر ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 43 جس میں اللہ نے کہا ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں. کون ہے اہل ذکر؟ ائمہ فرماتے ہیں نحن اہل الذکر, علی فرماتے ہیں انا اہل الذکر, ہم اہل ذکر ہیں, ہم سے پوچھو جو پوچھنا. یہی تو کیا نا مولا نے, مجھ سے پوچھو, آسمان کے راستے زمین سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. اور وہ جملہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ فقط علی کو ماننا کمال نہیں ہے, علی کو تو منافقین نے بھی مانا ہے. علی کی ذات کا انکار کوئی نہیں کرتا, دشمن بھی نہیں کرتا, علی کی بھی ماننا ہے. تو ہم جو اتنا لطف لیتے ہیں ذکر علی میں, مزہ تب ہے جب ہم باعمل ہو کر وہ لطف لیں. بے شک یہ لطف علی میں مزہ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ مدح حیدر میں عبادت کا مزہ آتا ہے, شعر پڑھتی ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے, اے نصیری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں, جھوٹ ہے پھر بھی حقیقت کا مزہ آتا ہے. اور یہ بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں جو شاید ہی ہمیں اور آپ کو یہ یاد دلاتی ہیں بار بار کہ اگر ایسی ہستی ہمیں ملی ہے کہ جو غیر بھی جن کا باقاعدہ طور پہ ادب و احترام کرتے ہیں, تو ہمیں ان کی کس طرح سے پیروی کرنی چاہیے, کس طرح سے ان کی اطاعت کرنی چاہیے. بالکل. اور یہ یقیناً کفران نعمت ہوگا کہ اگر ہم پیروی نہ کریں اور صرف اپنے دلوں کو خوش کرتے رہیں فضائل سن کر. بات تب ہے جب ہم یہ نہ کہیں کہ علی ہمارے ہیں, بلکہ علی کہیں کہ یہ ہمارے ہیں. درست ہے, لطف تب آئے گا. اچھا خواہر, یہاں پر تھوڑا سا ایک پاز لیتے ہوئے اپنی گفتگو کو ہم پھر آگے بڑھائیں گے, کیونکہ لوگ منتظر ہوں گے وہ دیکھنے کے لیے جو پیغامات انہوں نے ہمیں بھیجا. یہ آخری پیغام ہمارے ایلڈرلی کی طرف سے, ہمارے ضعیف لوگوں کی طرف سے, جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کی ذات کو, ان کے عمر کے لوگوں کو یا ان کی زندگی میں انہوں نے مولائے کائنات کو ایک انسپریشنل لیڈر کی طرح سے دیکھا ہے, اور اپنی زندگی میں کیسے انہوں نے مولائے کائنات کے نقش قدم پر عمل کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو. الحمدللہ ہم کو ایسے رہبر ملے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہدایت کا چراغ ہیں, اور جس میں کہ اول ہے سب سے پہلے مولائے متقیہ علی بن طالب. بھی آپ نے اپنی زندگی میں جو دیکھا وہی جو کیا, وہی کہا, جو کہا وہی کیا. جہاں تک کہ جو آپ نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری کہ آپ یہ اتنی مختصر زندگی میں آپ نے بہت سی تکلیفیں اٹھائی, بہت سے مسائل برداشت کیے, یہاں تک کہ آپ کی زندگی کا دور ایسا ہے جب آپ کو خلافت ملی, ظاہری خلافت ملی, تو بھی آپ کی طرز زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. آپ ویسے ہی اپنی زندگی گزارتے تھے جیسا کہ آپ نے پہلے گزاری تھی, جیسے کہ ویسے ہی آپ کی غذا وہی تھی, جو کی سوکھی روٹی جو اتنی سخت ہوتی, اتنی سوکھی ہوتی تھی کہ آپ اسے پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے. اور اس طرح ایک بات ہم اور یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو خلافت ملی تو آپ اتنا معمولی کرتا پہنتے تھے. قمر نے کہا کہ مولا آپ کا کرتا بالکل بہت معمولی ہو گیا ہے, آپ دوسرا کرتا لے لیجئے. تو آپ قمر کے ساتھ بازار گئے, آپ نے 2 کرتا خریدا, ایک کرتا قیمتی خریدا اور ایک معمولی خریدا. قیمتی کرتا آپ نے قمر کو دے دیا اور معمولی کرتا خود زیب تن کیا.
تو قمر نے اس کی وجہ پوچھی کہ مولا آپ نے یہ کرتا مجھے کیوں دے دیا، اس کو تو آپ پیک کر لینا چاہیے تھا. تو مولا نے جواب دیا کہ قمر تم جوان ہو، تمہارے پہ یہ اچھا لگے گا، میں تو بوڑھا ہو چکا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے آقا و غلام کا ہی فرق ختم کر دیا. آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ انسان کی زندگی میں 2 وقت ہوتے ہیں، ایک اچھا وقت ہوتا ہے، ایک برا وقت ہوتا ہے. اور جب اچھا وقت آتا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب برا وقت آتا ہے تو پھر صبر کرو، اللہ اس صبر کی جزا تم کو دے گا. جب ہم نے بچپن کا ویڈیو دیکھا تھا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے ایک محدود عمر تک وہ یہ بیان کر رہی تھی کہ ابھی تو بہت لمبی زندگی اس کے آگے تھی، کیسے وہ مولائے کائنات کو دیکھ رہی تھی ایک بہترین لیڈر کے طور پہ، ایک بہترین آئیڈیل کے طور پہ. پھر ہم نے جب نوجوان کا دیکھا تب بھی ایک محدود دائرے تک تھا. اب جب ہم نے یہ ویڈیو دیکھا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نچوڑ ہے پوری زندگی کا. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 40 50 60 تک کی عمر ہے، اس عمر کو بہترین یا کامیاب بنانے کا ذریعہ اہل بیت ہیں. بے شک. تو اور آخری سوال، اللہ کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے ہمارے سامنے حق کو واضح کرنے کا کہ اللہ کبھی کسی کام کو ادھورا نہیں رکھتا ہے. حق کو پہچاننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ناحق کو جانا جائے. جیسے ہمارے استاد ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں یہ پہچاننا ہے کہ دیسی گھی کون سا ہے تو تم سب سے پہلے نقلی والے کو پہچانو. اگر تم نقلی کو پہچان لو گے تو دیسی کو خود بخود پہچان لو. بالکل. جب تک آپ برائی کو نہیں جانیں گے آپ یہ جان ہی نہیں سکتے کہ اچھائی دراصل ہے کیا. تو جب اللہ نے جہاں جہاں حق کو واضح کیا ہے، تاریخ میں ان گنت بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں، جہاں پر رسول اللہ نے جب اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے اور اس کو باعمل کروایا ہے تو حق کے واضح ہونے کے ساتھ ساتھ باطل اور منافقت بھی سامنے آئی. میں چاہتی ہوں آپ ایسے چند واقعات کا ذکر کریں. مختلف بہت سارے واقعات موجود ہیں. میں سب سے پہلے اشارہ کروں صلح حدیبیہ سے. بہت بڑا واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا. 2 باتیں اس میں سے کہنا چاہتی ہوں. پہلی یہ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو سامنے سے لوگ آئے تھے مقابل والے، اس میں سے جو آیا تھا وہ سہیل ابن عمرو تھا. وہ آیا تھا معاہدہ کروانے کے لیے، اور معاہدہ جب طے ہو رہا تھا تو اس نے ایک بات یہ کہی تھی کہ جو عہد نامہ ہے اس پر آپ بسم اللہ نہیں لکھو گے، لکھو گے بسم کا اللہم. اچھا. نبی نے کہا ٹھیک ہے، وہ کیونکہ اس وقت نبی کی حکمت تھی. اس نے دوسری بات یہ کہی کہ جب آپ عہد نامہ لکھو گے تو اس میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ عہد نامہ سہیل ابن عمرو کے حوالے رسول اللہ کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے. میں یہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا کہ آپ رسول اللہ لکھیں. اچھا. آپ لکھیں محمد ابن عبداللہ. اچھا، ہمارے رسول نہیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے. یہ بات اس میں طے ہو گئی. مولا کو بلایا گیا. اس موقع پر بھی علی موجود تھے. بے شک. مولا کائنات کو نبی نے بلایا. بلانے کے بعد کہا یا علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر سے وہ بولتا ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ نہیں لکھا جائے گا. کہا ٹھیک ہے یا علی بسم کا اللہم لکھو. لکھ دیا. کہا اس کے بعد یا علی لکھو کہ یہ صلح نامہ رسول اللہ کی طرف سے سہیل ابن عمرو کو ہے اور ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. نبی مولا نے لکھ دیا. ادھر سے وہ بولا یا رسول اللہ میں نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ رسول اللہ نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر آپ کو ہم رسول مانتے تو آپ سے جنگ ہی نہیں کرتے. بالکل. یہ جنگ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں، لہٰذا آپ یہ نہیں لکھیں گے. آپ کو لکھنا ہے محمد ابن عبداللہ. یا علی وہ جو رسول اللہ لکھا ہے اسے کٹ کر دو. اسے کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھ دو. علی خاموش ہے. سبحان اللہ. نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. کیا بات. نبی نے علی کے چہرے کو پڑھا اور اس کے بعد سمجھے کہ یہ علی کے لیے بہت دشوار ہے کہ جو تحریر کیا ہے انہوں نے رسول اللہ اسے مٹا دیں. کہ علی مجھے دے دو میں کر دیتا ہوں. جانتے تھے کہ علی نہیں کر سکیں گے. کیا بات. دیکھیں جو قلب پہ لکھا ہوا ہے رسول اللہ اسے مٹانے کی بات نہیں تھی. فقط کاغذ پہ تحریر تھا اسے مٹانے کی بات تھی. مگر علی راضی. مگر علی عاشق نبی ہے. ایسا عاشق ہے کہ اگر پیپر پہ بھی کاغذ پر بھی رسول اللہ لکھ دیا ہے تو اسے مٹانا علی کے لیے دشوار ہے. نبی نے اپنے ہاتھوں سے اسے مٹایا. ٹھیک. یہ بات اتنی بات یہاں پہ. ایک طرف آپ نے عشق علی دیکھا
نبی عشق کے لیے محمد دیکھا، جی ٹھیک ہے، عشق محمد کس طرح مولا کے دل میں تھا. جی دوسری طرف اسی واقعے میں ایک ایسا انسان بھی تھا جو بہت غصے میں تھا، جو بہت سختی میں تھا اور نبی سے درست الفاظ میں بات کر رہا تھا، یعنی تلخ الفاظ میں بات کر رہا تھا. اور اس کے بات کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ آ کر نبی سے کہتا ہے یا نبی اللہ کیا آپ واقعاً پیغمبر ہو، کہ آپ سچ میں پیغمبر ہو. یعنی اس طرح کے اس نے طنز والے جملے کہے. اور پھر اس موقع پر ابو عبیدہ جراح نے جا کر اس سے کہا کہ یہ تم کو شیطان بہکا رہا ہے، کیسے جملے تم گمراہی میں چلے جاؤ گے، تم شیطان سے پناہ مانگو. اور پھر اس پر یہ کہتا ہے یہ آ کر کہ اپنی زندگی میں آج تک میں نے جتنا زیادہ شک نبی پر آج کیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا. یعنی یہ ایک موقع ایسا تھا کہ جب پروردگار عالم بتا رہا تھا کہ میرے نبی کا ساتھ کون دینے والا ہے اور کون میرے نبی کو چھوڑ کر بھاگ جانے والا ہے. اور تاریخ نے دیکھا بھی کہ کون بھاگ گیا اور کون بچا رہا، کون ڈٹا رہا. کس کے لیے تلوار آسمان سے آئی اور کس کے لیے دیمک لگی ہوئی لکڑی بھی نہیں آئی. یہ تاریخ نے دیکھا ہے باقاعدہ. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ. دوسری جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گی بہت مختصر جملے میں، ہمارے یہاں اور ہمارے عزیز اہل سنت جتنے بھی ہیں ان کے یہاں بھی اتفاق ہے اس بات پر. اتفاق ہے، یعنی کوئی فرق نہیں رکھتا کہ نبی کریم کا جنازہ 2 دن تک رکھا رہا. ان کی تدفین کو مؤخر کیا گیا. جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ تدفین جو مؤخر ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے، پوسٹ پون کی گئی ہے؟ یہ مؤخر ہوئی. اس سے پہلے بھی یہ بات کہنا ضروری ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ نبی کے جنازے پہ کون تھا اور کون نہیں تھا. یہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی. تاریخ باقاعدہ گواہ ہے اس بات کی. جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ نبی کے تدفین کو مؤخر کیا گیا، فقط علی اور ان کے کچھ چاہنے والے وہاں موجود تھے اور باقی کے سارے جو تھے وہ کہیں اور تھے. اور اس موقع پر جو فیصلے کیے جا رہے تھے وہ کیوں، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کیونکہ قوم کا ایک رہبر، ایک لیڈر، ایک پیشوا دنیا سے چلا گیا تھا. لہٰذا خلافت کا چنا جانا، یعنی ایک لیڈر کا چنا جانا، پوزیشن کو فل کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. یہ اتنا اہم تھا کہ نبی کی تدفین مؤخر کی جا سکتی ہے، مگر یہ جو چنا جانا ہے یہ مؤخر نہیں کیا جا سکتا، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا. پرائیورٹی دیکھیں. میں ہاتھ جوڑ کر سوال پوچھنا چاہتی ہوں تمام پوری کائنات سے کہ بس اتنا بتا دیں کہ اگر یہ اتنا اہم ہے کہ نبی کی تدفین کو مؤخر کیا جا سکتا ہے مگر یہاں چنا جانا مؤخر نہیں کیا جا سکتا، تو کیا یہ بات نبی نہیں جانتے تھے؟ سبحان اللہ. کیا یہ بات خدا نہیں جانتا تھا؟ کیا نبی اس بات کا فیصلہ اپنی زندگی میں نہیں کر کے گئے؟ ہر چیز جو نبی اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتوں کو بتا کر جائیں، وہ اتنا بڑا فیصلہ قوم کا سرپرست دیے بنا دنیا سے چھوڑ کر چلے جائیں. یہاں پر بھی پروردگار عالم کا نظام تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ جنازے کے پاس کون ہے اور کون خلافت کے لیے نبی کے جنازے کو چھوڑ کر چلا گیا. جو نبی کے ساتھ ہے ظاہر ہے کہ وہ حق ہے، یقینا. اور خود مولا کائنات کے لیے نبی کریم نے کہا العلی مع الحق، الحق مع علی. حق ادھر ہے جدھر علی ہے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے، بہت خوبصورت علماء یہ جملے کہتے ہیں کہ جس کو حق دیکھنا ہے بس وہ دیکھ لے کہ علی کدھر ہے. بے شک. حق مڑ جاتا ہے اس طرف جس طرف علی جاتے ہیں. بے شک. علی جدھر جاتے ہیں ادھر حق خود بخود اپنے رخ کو موڑتا ہوا مولا کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہی فضیلتیں مولا کائنات کی جو اتنی زیادہ بتائی گئی ہیں، جس کو ہم اور آپ اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو عمر گزر جائے گی، لیکن یہ فضیلتیں کبھی کم ہونے والی نہیں ہے. خدا کا شکر کرتی ہوں، معبود حقیقی کا احسان ہے کہ اس نے ایسے مولا کی ولایت کو ہمارے دلوں میں رکھا. اور شکر گزار ہوں اپنی ماؤں کی بے شک کہ انہوں نے ولایت علی پر ہماری تربیت کی ہے. دعا ہے کہ معبود زندگی ولایت پر دی، خاتمہ ولایت پہ کرے. الہی آمین. جزاک اللہ خواہر. آپ کا میں کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں کہ آپ نے نہ صرف یہاں آ کر کچھ ایسی باتیں کی جو میرے لیے نئی تھیں، مجھے یقین ہمارے ناظرین کے لیے نئی تھیں، اور آپ نے صرف علم میں اضافہ نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک بہت عظیم عبادت میں ہمارا ساتھ دیا. یعنی یہ وقت یقیناً ہمارے عرش معلیٰ پر شمار ہوا ہوگا، جنت میں شمار ہوا ہوگا. خداوند عالم آپ کو اس کے لیے جزائے خیر سے نوازے. بہت بہت شکریہ. نازاں ہے ہم کہ ہم کو در مرتضیٰ ملا، یہ در ہمیں ملا تو در مصطفیٰ ملا.
جب مصطفیٰ ملے تو خدا کا پتہ ملا، پھر ساری کائنات کا پردہ اٹھا ملا۔ عالم تمام بول رہا تھا علی علی، میں بھی صدائیں دیتا ہوا ان سے جا ملا۔ چھیڑا جہاں علی کی ولایت کا تذکرہ، چھیڑا جہاں علی کی ولایت کا تذکرہ، مرجھا گیا کوئی چہرہ کھلا ملا، مرجھا گیا کوئی چہرہ کھلا ملا۔ اسی کے ساتھ عزیز ناظرین و سامعین، میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ جس طرح سے ہم نے 2 لوگ مل کر ایک بہترین جشن منایا، ایک بہترین عبادت کو انجام دیا، آپ لوگ بھی اپنے گھر میں اپنے گھر کے فردوں کے ساتھ مل کر اس بہترین شب کو بہترین عبادت کا ذریعہ بنائیے۔ تب تک کے لیے میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع۔ دیکھتے رہیے چینل ون۔ فی امان اللہ۔